ہم سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس طرح کے ہوتے تھے اور ان کی عادات کیسی ہوتی تھی، ان کے واقعات میں سے کیا ملتا ہے۔ آئیے حضرت سیدنا ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی عالی جا مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے گناہوں کا علاج تجویز فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ جب پکا ارادہ ہو جائے تو کیا کرنا چھوڑ دو؟ رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کی، علی جا آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزاق عز و جل وہی ہے، تو میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی کھاؤں گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار عز و جل کی روزی کھاؤں پھر اسی کی نافرمانی کرتا رہوں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسری نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب بھی گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کی، حضور یہ بھی کیسے ممکن ہے، تمام مشرق و مغرب شمال و جنوب اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے، اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو پھر اسی کی نافرمانی کرتے رہو۔ تیسری نصیحت کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ آپ بس گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل دیکھ نہ سکے۔ اس نے حیرت سے عرض کیا، حضور یہ کیسے ممکن ہے، اللہ عز و جل مجھے دیکھ نہ سکے، وہ تو دلوں کے احوال کو بھی جان لیتا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ کتنی بری بات ہے جب تم اللہ عز و جل کو سمیع و بصیر بھی تسلیم کرتے ہو اور یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ عز و جل ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کیے چلے جا رہے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سیکھنے کا موقع ہے۔ آج ہمارے نوجوان بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں اور بچے بھی موجود ہیں۔ آئیے غور کیجئے۔ اور چوتھی نصیحت کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے، ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی سی اوقات اور میری سنے کو، موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تم جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا، تو فی الحال جو وقت تمہارے پاس ہے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانچویں نصیحت فرماتے ہوئے یہ فرمایا، جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئے، ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ ان کو کیا کر دینا؟ قبر سے ہٹا دینا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا، علی جا کیا فرما رہے ہیں، کیسے ان کو ہٹا سکوں گا، مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے، ان کے سوالات کے جواب دینے کی تیاری ابھی سے شروع کیوں نہیں کر لیتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں، خدا کے بندو، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں کیا بولنا ہے۔ آخری بات، چھٹی نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنا دیا جائے، وہ کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے عرض کی، حضور وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا
اور جہنم کے عذاب کا اگر حکم ہو جائے تو اسے بھی نہیں ہٹا سکتے، نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا ہی چھوڑ دو تاکہ ان تمام مصائب سے محفوظ رہ سکو۔ اس شخص پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کے ان 6 نصیحت آمود مدنی پھولوں کی خوشبوؤں نے بہت اثر کیا۔ وہ زاروں کدار رونے لگا اور اسی وقت اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک اپنی توبہ پر قائم رہا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی نیکی کی دعوت کو دیں، جو عام کرنا چاہیے، اور جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس طاہر قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے 1981 میں جو کام شروع کیا تھا، آج اندازہ لگائیے، گاؤں بگاؤں، شہر بشہر، قصبہ بقصبہ جا جا کر الحمدللہ سب سے پہلے خود نیکی کی دعوت دیتے رہے، اور اس کے بعد الحمدللہ اپنے جو مریدین ہیں ان کو بھی الحمدللہ اسلام میں لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یقین کیجئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ کرتی ہے پکار کہ مجھ میں کیڑے مکوڑے ہیں بے شمار، کہتی ہے یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو مجھ میں ہوگی سنو وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مالو زر وہاں نہ آئے گا، یاد رکھ غافل انسان تو پچھتائے گا۔ آج ہمارے نوجوان یقین کریں چوکوں کے اندر آج کوئی تاش کھیل رہا ہے، آج چوکوں کے اندر کوئی نہ کوئی برے کاموں میں ملوث ہے۔ آج نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہمارے جو نوجوان ہیں الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، I must try to reform myself and people of the entire world، یعنی اس مدنی مقصد کو لے کر گاؤں بگاؤں، شہر بشہر، قصبہ بقصبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ جو مدنی مقصد ہے اس کو لے کر الحمدللہ گاؤں بگاؤں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو یہ ہمیں مدنی مقصد دیا ہے، ان کا ایک اراکین شورا کا جو نگران ہے وہ یہ 15 تاریخ کو تشریف لائے تھے فیضان مدینہ کہنا میں۔ قربان جائیے آپ نے بھی یہ نعرہ دیا ہے کہ 15 نومبر سے لے کر 15 دسمبر تک ایک ہی کام ہوگا جو الحمدللہ مدنی قافلے کے لوگوں کو مسافر بنانے گا۔ آپ میں سے کون کون نیت کرتا کہ انشاءاللہ ہم بھی مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے؟ آج یہ اندازہ لگائیے یہ نوجوان جو ہیں یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، لیکن الحمدللہ اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے مدنی قافلے کے مسافر بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہم بھی 10-15 منٹ درس سنیں، ان سے الحمدللہ وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی قرآن کی قرات وہ ہم سیکھیں۔ تو آج کے بعد یہ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم جو یہ جو نصیحتیں بتائی گئی ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تو ان نصیحتوں پر جیسے اس نوجوان نے توبہ کی، آج کے بعد انشاءاللہ ان 6 نصیحتوں پر ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ الکریم اس پر نیت کریں کہ انشاءاللہ ان 6 نصیحتوں پر ہم انشاءاللہ عمل کی کوشش کریں گے، اور یہ سن کر انشاءاللہ دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار مدنی قافلوں کا ہمیں مسافر بنائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔